نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، 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 پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے۔ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب۔ الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، سربکف سرفروش، غیرت مند باوفا، جرت مند توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج 18 اپریل 2012 آپ کے علاقہ میں ہونے والی پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس بابرکت مبارک بارونق محفل میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خداوند قدوس مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب کو حق بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ۔ پیغام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کیا پیغام ہے، وہ کیسا پیغام ہے، وہ کس کے لیے پیغام ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام کس نے سنا ہے، وہ پیغام کس نے لیا ہے، اس پیغام پر عمل کس نے کیا ہے، وہ پیغام کس نے پھیلایا ہے، وہ پیغام کس نے بتایا ہے۔ آج ہم تک جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے آخر کس کی وجہ سے پہنچا ہے۔ میں چاہتا ہوں انہی دو اس کائنات کو سجانا چاہا۔ اس کائنات کو کس سے سجائیں؟ اس کے سجانے کے لیے اللہ نے سورج کو پیدا کیا، اس کے سجانے کے لیے اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، اس کے سجانے کے لیے خلاق عالم نے چاند کو پیدا کیا، اس کے سجانے کے لیے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اس کے سجانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اس کے سجانے کے لیے اللہ نے دریاؤں کو چلایا، اس کے سجانے کے لیے اللہ نے سمندروں کو چلایا، اس کے سجانے کے لیے اللہ نے پھل پودے پیدا کیے، اس کے سجانے کے لیے ہوائیں چلائی، اس کے سجانے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں رونقیں بخشی، اسے سجانے کے لیے اللہ نے حیوان پیدا کیے، اسے سجانے کے لیے اللہ نے جو ہے مخلوقات پیدا کی، اسے سجانے کے لیے اللہ نے ہر چیز کو وجود بخشا۔ پھر اس کائنات کو سجانے کے لیے اللہ نے ایک اور مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ مخلوق اس کائنات کی روح، اور وہ مخلوق اس کائنات کی حقیقت، اور وہ مخلوق اس کائنات کا مقصد، اور وہ مخلوق اس کائنات کی بنیاد، اور وہ مخلوق اس کائنات کی اہمیت، اور وہ مخلوق اس کائنات کی سب سے بڑی رونق سجاوٹ اور رونق تھی، اسے پیدا کیا۔ وہ کون مخلوق ہے؟ وہ انسان ہے جسے اللہ نے پیدا کیا، جس سے یہ کائنات سجی ہے، دوبالا ہوئی ہے، اس کے حسن میں جناب رونقیں آ گئی ہیں، اور اسی انسان کی وجہ سے اس دنیا میں بول بالا ہوا، اس دنیا میں رونقیں لگ گئی۔ اللہ نے اس انسان کو بھیجا۔ اب یہ انسان دنیا میں آ گیا ہے، یہ انسان دنیا میں آ کے کیا کرے گا؟ یہ کس طرف جائے گا؟ کس رخ پہ جائے گا؟ کس طریقے پہ جائے گا؟ کس انداز پہ جائے گا؟ کرے گا کیا؟ کہے گا کیا؟ بولے گا کیا؟ رہے گا کیسے؟ کھائے گا کیسے؟ پیے گا کیسے؟ سوئے گا کیسے؟ چلے گا کیسے؟ نظام کیا ہوگا؟ کام کیا ہوگا؟ پیغام کیا ہوگا؟ اعلان کیا ہوگا؟ اس نے کرنا کیا ہوگا؟ خلاق عالم نے اس انسان کو سمجھانے کے لیے اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک انبیاء کا، پیغمبروں کا، رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ جب رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، اب رسول پیغمبر کیا
کہیں امت کو, کیا بتائے امت کو؟ اللہ نے کہا تم نے جو کہو گے وہ اپنے سے نہیں کہو گے. اللہ ہم کیا کریں گے؟ فرمایا تمہارا کام صرف میرا پیغام پہنچانا ہوگا, تمہارا کام صرف میرا پیغام پہنچانا ہوگا. تمہارے پاس میرا پیغام آئے گا, تم ذریعہ بنو گے, وہ ذریعہ بن کے تم آگے پہنچاؤ گے. اس کائنات کا جو حسن ہے, یعنی وہ حسن انسانیت کی صورت میں, اس کائنات کے حسن یعنی انسان کو تم میرا پیغام دو گے, میرا پیغام ان تک پہنچاؤ گے. تمہارا کام ہوگا پیغام پہنچانا, لیکن پیغام یوں نہیں پہنچانا. اللہ پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ فرمایا پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا, بہت ساری صورتوں سے گزرنا پڑے گا, بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑے گا. لیکن خیال کرنا میرے پیغام کی حفاظت کرنی ہے. اللہ آپ کے پیغام کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اسے حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ جواب آیا حفاظت اس لیے کرنا کہ پیغام بدل نہ جائے, پیغام تبدیل نہ ہو جائے, پیغام میں رد و بدل نہ ہو جائے, پیغام کے اندر خرابی پیدا نہ ہو, پیغام کے اندر خامی پیدا نہ ہو. جس طرح مجھ سے پیغام لو ایسے ہی امت تک پیغام پہنچاؤ. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس پیغام آیا, ہر نبی نے اس پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا. اگرچہ اس پیغام کے پہنچانے میں راستے میں وقت کے ظالم, جابر, حاکم, حکمران آئے, ظلم, تشدد, بربریت کا سامنا کرنا پڑا, لیکن پیغام پہنچایا اور پورے کا پورا پہنچایا. جس طرح لیا اس طرح پہنچایا, جس طرح ان تک آیا اس طرح آگے پہنچایا. لیکن جب نبی دنیا سے رخصت ہوتے رہے, امت اور قومیں پیغام بدل دیتی رہی, نظام بدل دیتی رہی, شریعتیں بدل دیتی رہی. آسمانوں سے پیغمبروں کے پاس آنے والا پیغام بدل گیا. اگر تورات کی شکل میں آیا بدل گیا, زبور کی شکل میں آیا بدل گیا, انجیل کی شکل میں آیا بدل گیا, صحیفوں کی شکل میں آیا بدل گیا, احکامات کی شکل میں آیا بدل گیا, حکموں کی شکل میں آیا بدل گیا, پیغام کے ذریعے آیا بدل گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں خلاق عالم کا پیغام بدل بدل کے شو سمجھو کہ مٹ گیا. اب دنیا میں پیغام خدا کہیں نظر نہیں آتا. خلاق عالم نے فیصلہ کر لیا اب پیغام دوں گا, مگر وہ پیغام آخری پیغام دوں گا, اس کے بعد کوئی اور پیغام نہیں ہوگا. اپنا وہ پیغام دینے کے لیے اپنے آخری پیغمبر کا انتخاب کروں گا. پیغمبروں میں اس پیغمبر کو چنوں گا, پیغاموں میں اس پیغام کو چنوں گا, پھر وہ چن کے پیغام اس چنے ہوئے پیغمبر کو دوں گا, پھر وہ پیغمبر وہ پیغام لے کر امت تک جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ آخری پیغمبر بھیجے گا, آخری پیغام بھیجے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے, پیغام بدلتے گئے, پیغام بدل گئے. اس آخری کو بھیجے گا, پھر پیغام بدل جائے گا, پھر بات بدل جائے گی, پھر لہجہ بدل جائے گا, پھر منشور بدل جائے گا, دستور بدل جائے گا. ربا پھر پیغمبر بھی کوئی نہیں آئے گا. دنیا تک قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں تک وہ پیغام کیسے پہنچے گا؟ خلاق عالم نے گویا جواب دے دیا, اب جسے پیغام دے کر بھیجوں گا وہ پیغام بھی اعلیٰ ہوگا, جس کے ذریعے دوں گا وہ ذریعہ بھی اعلیٰ ہوگا. پھر اس پیغمبر کے ذریعے سے جو لوگ اس پیغام کو پڑھیں گے, وہ پیغام پڑھنے والے, پیغام لینے والے, پیغام سمجھنے والے بھی اتنے مضبوط ہوں گے کہ ہر تکلیف سہ جائیں گے. محمد کریم کے پیغام کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. تبتی ریتوں پہ انہیں لٹایا جائے
جائے گا، ان سے کوئی پیغام چھین نہیں سکے گا، جلتے انگاروں پہ جلایا جائے گا، پیغام چھین نہیں سکے گا، تپتی ریتوں پہ گھسیٹا جائے گا، پیغام چھین نہیں سکے گا، آگ میں ڈالا جائے گا، پیغام چھین نہیں سکے گا، گھروں سے نکالا جائے گا، کوئی پیغام چھین نہیں سکے گا، تلواروں کے سائے تلے انہیں ڈالا جائے گا، کوئی پیغام چھین نہیں سکے گا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، پیغام کوئی چھین نہیں سکے گا، بدر میں اتر جائیں گے، پیغام کوئی چھین نہیں سکے گا، عہد میں آ جائیں گے، پیغام کوئی چھین نہیں سکے گا، خیبر، تبوک و یرموک غزوات میں اتریں گے، پیغام کوئی چھین نہیں سکے گا، بچہ یتیم کروا دیں گے، پیغام کوئی چھین نہیں سکے گا، بیویاں بیوہ کروا دیں گے، پیغام کوئی چھین نہیں سکے گا، محلات باغات اپنے قربان کر دیں گے، پیغام کوئی چھین نہیں سکے گا، آخری پیغمبر کو آخری پیغام دوں گا، لیکن آخری پیغمبر کو جو پیغام دوں گا وہ پیغام مصطفیٰ بن کے ان کے یاروں کے سینوں میں محفوظ کر دوں گا، پھر وہ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے چلتے چلے جائیں گے، ان کے ایک ہاتھوں میں تلوار ہوگی، دوسرے ہاتھوں میں پیغام مصطفیٰ ہوگا، لے کر چل پڑیں گے، پھر دنیا کا کوئی کونا باقی نہیں رہے گا، شرق ہو تب، غرب ہو تب، شمال ہو تب، جنوب ہو تب، پہاڑ ہو تب، سمندر ہو تب، دریا ہو تب، جنگلات ہو تب، محلے ہو تب، مکین ہو تب، مکان ہو تب، گلیاں ہو تب، شہر ہو تب، محلات ہو تب، سورج جہاں تک نہیں پہنچے گا وہاں تک بھی محمد کے پیغام کو پہنچانے والے پہنچ جائیں گے، پھر پوری دنیا میں سارے پیغاموں میں نمایاں جو پیغام نظر آئے گا اسی پیغام کا نام پیغام مصطفیٰ ہوگا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میں نے شروع میں ہی برکیں لگائے بغیر میں نے کہا پہلے ہی کلیے میں ساری بات سمجھا دوں، سانس ہی تب لوں جب پہلی بات پوری کر دوں۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ کائنات کا حسن انسان ہے، کائنات کا حسن، سنو اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، کائنات کا حسن انسان ہے اور انسانوں کا حسن پیغام مصطفیٰ ہے۔ کائنات کا حسن انسان ہے اور انسانوں کا حسن پیغام ہے، لیکن ایک جملہ اور صحابہ کا نوکر ہونے کے ناطے نہ کہہ دوں، ساری دنیا کا حسن انسان ہے، انسان کا حسن پیغام مصطفیٰ ہیں، لیکن یاد رکھو پیغام مصطفیٰ کا حسن صحابہ ہیں۔ کون ہے 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 بابا کون ہے کون ہے کون ہے؟ مصطفیٰ کے پیغام کا حسن کون ہے؟ کون ہے؟ توجہ، اگر پیغام مصطفیٰ سے صحابہ کو نکال دو، اگر پیغام مصطفیٰ سے صحابہ کو نکال دو تو پھر پیچھے مجھے پیغام بتاؤ نا ہے کہاں؟ پیغام ہے کہاں؟ اگر میں اگلا جملہ یہ کہہ دوں کہ میرے محبوب کا پیغام مصطفیٰ کا پیغام ہے ہی صحابہ تو یہ بات بھی بے جا نہ ہوگی۔ اللہ نے پوری کائنات کا حسن بنایا انسان کو، اور میں اگلی بات بھی کہہ دوں، آپ کہو گے چاند حسین ہے، آپ کہو گے سورج حسین ہے،
آپ کہو گے ستارے حسین ہیں، لیکن یاد رکھنا سورج بھی انسان کے لیے، ستارے بھی انسان کے لیے، چاند بھی انسان کے لیے، آسمان بھی انسان کے لیے، پہاڑ بھی انسان کے لیے، سمندر بھی انسان کے لیے، دریا بھی انسان کے لیے، درخت بھی انسان کے لیے، جانور بھی انسان کے لیے، بے جان بھی انسان کے لیے، پتے بھی انسان کے لیے، پتھر بھی انسان کے لیے، کنکر بھی انسان کے لیے، ذرے بھی انسان کے لیے، ذرات بھی انسان کے لیے، پیرو پر بھی انسان کے لیے، خشک و تر بھی انسان کے لیے، سمندر اور دریائیں بھی انسان کے لیے، ہوائیں اور فضائیں بھی انسان کے لیے، اور انسان بنا ہے خدا کے لیے۔ اب انسان خدا کا کیسے بنے گا؟ یہ پیغام سے۔ کس سے؟ بولو کس سے؟ پیغام سے۔ اور آج ہمیں پیغام ملے گا صحابہ سے۔ کس سے؟ صحابہ سے، صحابہ سے، صحابہ سے۔ پھر مجھے کہنے دو نا، جناب نبوت کا حسن صحابہ ہیں، جناب نبوت کا علم صحابہ ہیں، جناب نبوت کی تشہیر صحابہ ہیں، جناب نبوت کی سیرت کی تصویر صحابہ ہیں، جناب نبوت کے پیغام کی جھلک صحابہ ہیں، جناب نبوت کے پیغام کی کرنیں صحابہ ہیں، جناب مصطفیٰ کے جمال کے شعلے صحابہ ہیں، جناب مصطفیٰ کے علم کی تشہیر صحابہ ہیں، جناب مصطفیٰ اور نبوت کی جھلک صحابہ ہیں۔ علم دیکھو تو صحابہ میں، عمل دیکھو تو صحابہ میں، پیغام دیکھو تو صحابہ میں، عمل دیکھو تو صحابہ میں، علم دیکھو تو صحابہ میں، تقویٰ دیکھو تو صحابہ میں۔ توجہ کر میری طرف، پہلے نمازی دیکھو تو صحابہ، پہلے روزے دار دیکھو تو صحابہ، پہلے حافظ دیکھو تو صحابہ، پہلے قاری دیکھو تو صحابہ، پہلے متقی دیکھو تو صحابہ، پہلے نمازی دیکھو تو صحابہ، پہلے مجاہد دیکھو تو صحابہ، پہلے آیاتوں کے پڑھنے والے دیکھو تو صحابہ۔ توجہ توجہ، قرآن کا مصداق دیکھو صحابہ، قرآن کے مخاطب دیکھو صحابہ، قرآن کے سامع دیکھو صحابہ، محمد کے پیغام کی جھلک دیکھو تو صحابہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہر نبی کو پیغام ملا، ہر نبی نے پیغام اپنی امت کو دیا۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے پیغام دیا نہ ہو، اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں جس نے پیغام پورا نہ دیا ہو، اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں جس نے پیغام میں رد و بدل کیا ہو، نہ گھٹایا نہ بڑھایا۔ کسی نے کہا کیا کیا؟ میں نے کہا نہ گھٹایا نہ بڑھایا، جتنا رب نے دیا اتنا ہی بتایا۔ نہ گھٹایا نہ کلمہ اتنا لمبا کیا، نہ قرآن اتنا لمبا کیا، نہ کتاب اتنی لمبی کی۔ جو ملا وہی دیا، وہی دیا، اسی طرح دیا۔ جو جبرائیل نے پیغام حضور کو دیا، حضور نے وہی پیغام صحابہ کو دیا۔ کس کو دیا؟ ہر نبی نے پیغام دیا، بعد والوں نے بدل دیا۔ میں سلام نہ کروں صحابہ کو، میں جان نہ دوں صحابہ پہ، میں جوانی نہ لٹاؤں صحابہ پر، میں قربانیاں نہ دوں صحابہ کے لیے، میں ان کے جوتے پہ ساری کائنات کو قربان نہ کروں۔ سابقہ امتوں کو جو پیغام ملا بدل گیا، اور محمد کو جو پیغام ملا وہ جم گیا۔ کوئی نہیں بدل سکا۔ یہ نہیں کہ کوشش کسی نے نہیں کی، یہ نہیں کہ کوشش کسی نے، انتہا کوشش کی اس پیغام کو بدلیں۔ پیغام بدلنے والے بدلتے رہے، پیغام بدلنے والے بدلتے رہے۔ انہوں نے پیغام بدلنے تبتی ریت پر لٹا کر کہا، بلال
اس نے کہا جی کیا کہتے ہو؟ جناب یہ بات تو چھوڑ دو۔ اس نے کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہا چھوڑو گے تو تپتی ریت سے ہٹا لیں گے۔ اس نے زبان حال سے کہا ہوگا تپتی ریت تو چھوڑو، تپتے انگاروں پہ ڈال دو، پیغام نہیں چھوڑ سکتا۔ پیغام سب سے پیغام بدلا، یہاں کوئی بدل یہ نہیں کہ بدلنے کی کوشش نہیں کی، ہر قوت، ہر حربہ، ہر چیز برداشت کی، دشمن شکست کھا گیا، ہر میدان میں صحابہ جیت گئے۔ کیا نہیں کیا بدلنے کے لیے؟ پیغام کو بدلنے کے لیے کیا نہیں کیا مگر کامیاب۔ سابقہ انبیاء کے بعد وہی پیغام رہا، اور پیغام تو کیا رہتا، ان کی کتابیں ہی بدل گئی، زبان بدل گئی، حروف بدل گئے، جملے بدل گئے۔ دیکھ یہ عربی نہیں جانتے، ان کے بچے کو اٹھا تو عربی کی سب سے بڑی کتاب اس کے سینے میں پڑی ہے۔ ان کی زبان عربی نہیں، یہ ہندی بولتے، سندھی بولتے، سرائکی بولتے، پنجابی بولتے، میواتی بولتے، پشتو بولتے، بلوچی بولتے، ان کی زبان عربی نہیں۔ لیکن بچے کو اٹھا کے پوچھ، اس کے سینے میں عرب کی سب سے بڑی کتاب محفوظ ہے، جدھر سے چاہے تیری مرضی سوال کر، سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا بچے کا کام ہے۔ پیغام محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے یا نہیں ہے؟ آج دنیا میں جہاں جہاں توحید کے ڈنکے ہیں، پیغام یہی تھا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو اعبدوا، پیغام ہے، اعبدوا، عبادت کرو۔ کس کی عبادت؟ جس وقت کہا نا اعبدوا، عبادت کرو، اس وقت لوگ بیت اللہ میں رکھے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ جس وقت کہا نا اعبدوا، عبادت کرو، اس وقت لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے، مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ پیغام آیا، پھر اصحاب رسول نے اس پیغام کو صرف دیا نہیں ہے، محمد کریم سے لیا، بیت اللہ کے بتوں کو اٹھایا، باہر پھینک دیا، مورتیوں کو ہٹا دیا، سورج کی پوجا سے لوگوں کو روک دیا، اللہ کے دربار میں سر کو چکا کر لوگوں کو بتایا یہ پیغام ہے، اس پیغام پر ہمارا عمل ہے۔ اب چاہے ہماری گردنیں کٹ جائیں، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو ہمارے سینوں سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ کسی کو جلتے انگاروں پہ لٹایا، مسلمانوں جلتے انگارے کہنا آسان ہے، مگر جلتے انگاروں پہ لیٹنا بڑا مشکل ہے۔ وہ جلتے انگاروں پہ لیٹ گیا، لٹایا کیوں؟ اسی لیے نہ پیغام چھوڑ دے، اسی لیے نہ پیغام بدل دے، اسی لیے نہ توحید چھوڑ دے، اسی لیے نہ رسالت چھوڑ دے، اسی لیے نہ نبوت کا دم بھرنا چھوڑ دے، اسی لیے نہ اسلام مذہب کو چھوڑ دے۔ اس نے جلتے انگاروں پہ، تپتی ریت پہ پیغام نہ صرف پکڑا بلکہ جواباً دہرایا، عہد عہد عہد۔ تم کہتے ہو 360 بتوں کی عبادت کرو، میں جواب میں کہتا ہوں ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ تو بھی آج کہتا ہے ایک ہے، میں بھی کہتا ہوں ایک ہے۔ تیرے اور میرے ایک کہنے میں اور بات ہے، بلال و خباب و خبیب کے ایک
کہنے میں اور بات ہے. ہاں پیغام آج توجر مجھ تک پہنچائی اسی لیے ہے. اگر وہ تپتی ریتوں پہ بدل جاتے, چلتے انگاروں پہ بدل جاتے, چلتی تلواروں پہ بدل جاتے, برستے تیروں پہ بدل جاتے, نیزوں میں کٹتے بدل جاتے, محمد کریم کا ساتھ نہ دیتے, بتا جس طرح سابقہ امتوں کا پیغام محفوظ نہیں رہا یہ پیغام بھی محفوظ نہ بچتا. لیکن آج دنیا کے کونے کونے میں پیغام مصطفیٰ موجود ہے, موجود ہے, موجود ہے. پیچھے پلٹ کر دے تو اس میں اصحاب رسول کی قربانی بھی موجود ہے. میرے بھائیوں, اب نبی کا پیغام ہے صحابہ کے پاس. کس کے پاس؟ پیغام مصطفیٰ کس کے پاس ہے؟ دشمن بڑا چلاک ہے, دشمن بڑا عیار ہے. کسی نے کہا آپ چلاک کہہ رہے ہو, آپ عیار کہہ رہے ہو. میں نے کہا میں نے نہیں کہا, اسے چلاک اور عیار اللہ کے قرآن نے کہا ہے. کہا وہ کس کو کہا؟ میں نے کہا یہودیوں کو. کہنے والے نے کہا مولوی صاحب یہاں یہودیوں کی بات تو نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے, سمجھا ہی نہیں ہے, یہ بات ہی یہودیوں کی ہے. یہودی دین کو مٹا نہیں سکے, پیغام بدل نہیں سکے. وہ سمجھ گئے جن لوگوں کے پاس پیغام ہے بڑے مضبوط ہیں, ہم ان سے چھین نہیں سکتے. انہوں نے سازش کی, اس سازش کے نتیجے میں ایک جماعت بنائی جسے سبائی اور تبرائی جماعت کہا جاتا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے حملہ کیا. ڈائریکٹ قرآن پر نہیں, براہ راست توحید پر نہیں, براہ راست نبوت پر نہیں, اس نے پیغام کے گواہوں پر, پیغام کے گواہوں پر حملہ کیا. جب گواہ نہیں رہیں گے پیغام نہیں بچے گا. مسلمانوں, حق نواز نے کوئی نئی بات نہیں بتائی ہے. حق نواز نے نوجوانوں تمہیں جھنجھوڑا ہے. صحابہ نہیں رہیں گے, پیغام. دشمن نے حملہ کیا صحابہ پر, صرف صحابہ کی ذات پر نہیں, صحابہ کے ایمان پر. کیا کہا انہوں نے؟ کہا حضور کے بعد 3 رہ گئے. میں نے کہا کتنے سالوں بعد؟ کہتے 23 سالوں بعد. میں نے کہا 23 سالوں میں نبی نے کیا کیا؟ کہ دین پڑھایا, دین سمجھایا, پیغام پہنچایا. میں نے کہا پیغام کس کا ہے؟ کہتے خدا کا ہے. میں نے کہا پہنچایا کس نے ہے؟ کہا مصطفیٰ نے ہے. میں نے کہا مصطفیٰ نے وقت کتنا لگایا؟ کہا 23 سال لگائے ہیں. میں نے کہا عجیب بات ہے, پڑھائیں مصطفیٰ, وقت لگائیں 23 سال اور بنے صرف 3. بنے صرف. یہ پیغام سے مذاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ نبوت پہ حملہ ہے یا نہیں ہے؟ بنے صرف 3, باقی نہیں بنے. اور کچھ نے کہا نہیں یہ تو صرف اہل بیت کے لیے تھے. میں اگلا جملہ کہتا ہوں, اگر یہ صرف اہل بیت کے لیے تھے تو پھر میرا سوال ہے بدر میں کیوں گئے تھے؟ طائف میں کیوں گئے تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ گھر کے ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر بدر کیوں گئے؟ طائف کیوں گئے؟ خیبر کیوں گئے؟ یرموک کیوں گئے؟ پیغام انہی تک پہنچانا تھا تو باہر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ 23 سالوں میں صرف 3 بنے یا 4, 5 بنے, تو پھر 23 سالہ محنت کہاں ہے؟
یہیں سے نبی کے پیغام پر حملہ ہے، یہیں سے مصطفیٰ کے پیغام پہ حملہ ہے، تاکہ یہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ بھائی آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ جس شخص نے گزارا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، شباب میں، سفر میں، حضر میں، امن میں، جنگ میں، میدان میں، بازار میں، مکہ میں، مدینہ میں، یہاں تک کہ غار میں، مدینہ کے شہر میں۔ میں نے کہا رب نے ان کی رفاقت کو ایسا لکھ دیا کہ بچپن میں، لڑکپن میں، شباب میں، جوانی میں، کمال میں، نبوت میں، ختم نبوت میں، سفر میں، حضر میں، مکہ میں، مدینہ میں، غار میں، یہاں تک کہ مزار میں اکٹھا کر دیا۔ جس نے سب سے زیادہ وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ پوری امت میں گزارا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ پیغام کو جتنا ابو بکر صدیق نے سمجھا، پڑھا یا لیا ہے، اتنا کسی اور نے نہیں لیا۔ اگر وہ مومن نہیں، اگر وہ تو پھر ہے کون؟ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اگر اس پر نبی کا اثر نہیں تو کس پر ہوگا؟ آپ کہتے ہو نا جناب، کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو جی دیکھو ایک آدمی بڑا خراب تھا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے چلے میں چلا گیا۔ میں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا چلے کا اثر اتنا پڑا، اس نے داڑھی رکھ لی، اس نے پگڑی پہن لی، وہ پہلی صف میں نماز پڑھنے لگا، اس نے جھوٹ چھوڑ دیا، اس نے فراڈ چھوڑ دیا، اس نے شراب چھوڑ دی، اس نے جناب زنا چھوڑ دیا، بدکاری چھوڑ دی۔ میں نے کیسے کیا ہوا؟ کہتے اس نے چلا لگایا، 4 مہینے لگائے۔ میں نے کہا بدل گیا؟ کہا فلاں شخص بدل گیا۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا؟ کہتے یہ فلاں پیر کے پاس گیا، پیر کا مرید ہو گیا، اس کی خانقاہ میں بیٹھا، اس نے اللہ اللہ کرنا سیکھا۔ اس فقیر کی، اس پیر کی، اس مرشد کی نگاہوں نے اس کے دل کو بدل دیا۔ میں نے کہا اب کیسا ہے؟ کہا ڈاکو تھا، چور تھا، لٹیرا تھا، بدماش تھا، اچکا تھا۔ میں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا نیک ہو گیا، شریف ہو گیا، متقی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، تہجد گزار ہو گیا، تلاوت کرنے۔ میں نے کہا کیسے بدلا؟ کہا اسے بدل دیا۔ میں نے کہا کس نے بدلا؟ کہا مرشد کی، پیر کی نگاہوں نے بدل دیا۔ ارے چلا لگائے تبلیغ میں بدل گیا، 4 مہینے لگائے تبدیل ہو گیا، چلا لگائے خانقاہ پہ بدل گیا، پیر کے پاس جائے بدل گیا، مرشد کے پاس جائے بدل گیا۔ اور جو امام الانبیاء کے قدموں میں بیٹھے، جو محمد کریم کے پاس بیٹھے، جو نبی کو کندھوں پر اٹھائے، جو محبوب کو اپنی گود میں سلائے، جو محبوب کی زلفوں میں انگلیاں مار مار کے کھیلے، جو محبوب کی زلفوں کو سوارے، جو محبوب کو اپنی بیٹی دے کر نبی کا سسر بنے، جو پیغمبر کا رشتہ دار بنے، جسے پیغمبر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے، جسے نبی کہیں یہ میرا رفیق ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا دوست ہے، جنہیں پیغمبر کہیں یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جو آج بھی نبی کے ساتھ روزے میں سو رہا ہے، جو آج بھی پیغمبر کے ساتھ جنت میں آرام کر رہا ہے۔ تیرے پیر کی نظر نے کسی کو بدل دیا ہے جس نے 23 سال مسلسل نبوت کے پیچھے نمازیں پڑھ کر نبوت کے ساتھ رہا۔ اگر وہ نہیں بدلا تو کون بدلا ہے؟ دشمن نے سازش کی صحابہ پہ حملہ کرو، پیغام پہ حملہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگر تو نے طے کر لیا ہے تو صحابہ پر حملہ آور ہوگا تو میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ میں صحابہ کا دفاع کروں گا۔ اگر تو نے عزم کر لیا ہے تو صحابہ کی تنقید سے باز نہیں آئے گا، میں نے بھی عزم کر لیا ہے میں صحابہ کی تعریف سے باز نہیں آؤں گا۔ اگر تو نے یہ ارادہ کر لیا ہے تو صحابہ پر تبرے سے باز نہیں آئے گا، میں نے بھی عزم کر لیا ہے میں صحابہ کی مدح سے باز نہیں آؤں گا۔ اگر تو نے طے کر لیا ہے تو صحابہ پر حملے سے باز نہیں آئے گا، میں نے بھی طے کر لیا ہے میں صحابہ کے دفاع سے باز نہیں آؤں گا۔ اگر تو کفر پہ ڈٹ گیا ہے میں ایمان پہ ڈٹ گیا ہوں، اگر تو دشمن بن گیا ہے میں نوکر بن گیا ہوں، اگر تو حملہ کرنے
کرنے آیا ہے، میں بھی سپاہی بننے آیا ہوں۔ اگر تو زبان نہیں روکے گا تو زبان ادھر سے بھی نہیں رکے گی، ہاتھ نہیں روکے گا، ہاتھ ادھر سے بھی نہیں رکے گا۔ تو پیغام پر حملہ کرنے آئے گا، میں جان لٹا دوں گا، اصحاب کی جوتیوں پر بھی کسی کو حملہ نہیں کرنے دوں گا۔ اور میں یہ بات بھی کہوں گا، توجہ ہے میری طرف؟ نہیں ہے؟ تھکے تو نہیں ہوں؟ بور تو نہیں ہوئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر انہوں نے تنقید کا فیصلہ کر لیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ ہم نے تعریف کا کر لیا۔ وہ اگر نہیں رکتا بے ایمانی سے تو میں کیسے رک کر جاؤں ایمان سے؟ وہ اگر نہیں رکتا بے ایمانی سے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا ایمان سے۔ سختیاں، ہتھکڑیاں، بیڑیاں، یہ بھی بلا کوئی رکنے کی چیز ہے؟ میں نے اپنے دشمن سے کہا شہر کراچی میں نے کہا کیا کر لو گے بھئی، کیا کر لو گے؟ ہمیں کہتے ہو رک جاؤ، کیا کر لو گے؟ ہم صحابہ کی تعریف چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑتے، کیا کر لو گے؟ پرچے کروا کے بند کروا دو گے؟ کیا ہتھکڑیاں پہننے سے زبان بند ہو جائے گی؟ بیڑی پہننے سے زبان بند ہو جائے گی؟ ہم ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے جنکار میں صحابہ کی تعریف کریں گے، صرف کریں گے نہیں، کر چکے۔ کیا کر لو گے؟ اینڈ کیا ہے؟ اختتام کیا ہے؟ کیا کرو گے؟ بہت کچھ کرو گے، گولی مار دو گے، بس جان لے لو گے، بس وجود ختم ہو جائے گا، بس یاد رکھنا زبان پھر بھی بند نہیں ہوگی۔ آج حق نواز نہیں ہے، آواز ہے یا نہیں ہے؟ آج ضیاء الرحمان نہیں ہے، اعلان ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولو 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 بولو، ہے یا نہیں ہے؟ کیا کر لو گے؟ گولی مارو گے، مار دو گے، قبر میں اتار دو گے، قبر کی پاتال میں پھینک دو گے؟ نہیں نہیں، یہ بھی نہیں، گولی مارو گے، جسم کے ٹکڑے کرو گے، بوٹیاں کر دو گے۔ یاد رکھنا، ہمیں حق نواز نے صحابہ کی محبت اتنی گول گول کے پلا دی ہے، اب ہماری بوٹیوں سے بھی آواز آئے گی، شان صحابہ کل بھی زندہ باد، شان صحابہ آج بھی زندہ باد۔ شان صحابہ نبی کے پیغام پر کسی کو حملہ آور ہونے، یہ عزم ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوچ ہے یا نہیں ہے؟ اس پر عمل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سنیو، پھر تمہیں بیدار ہونا پڑے گا۔ بالخصوص سنی نوجوانوں سے کہتا ہوں، اگر وہ اپنے باطل مذہب کے لیے روڈوں پہ دھرنے دے سکتے ہیں، یہ کردار تمہیں بھی ادا کرنا ہوگا۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ اگر ان کی رگوں میں لہو ہے تو رگوں کا لہو جام ہمارا بھی نہیں ہوا ہے۔ اور میں نے ایک جگہ یوں بھی کہا، اگر تمہارے سامنے ہمارے سینے چمڑے کے ہیں تو اسٹیل باڈی تمہاری بھی نہیں ہے۔ اگر ہاتھوں میں قوت تمہاری ہے تو چوڑیاں پہنی ہم نے بھی نہیں ہیں۔ اگر انگلیاں تمہاری چلتی ہیں تو جام ہماری بھی نہیں ہے۔ اگر جوان تمہارے پاس ہیں تو جوان ہمارے پاس بھی ہیں۔ اگر تم کفر پہ ڈٹے ہو تو ایمان تو ہمارے پاس بھی ہے۔ ہمیں کوئی اپنا ایمان کے بیان کرنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ محنت کرو گے، یہ جدوجہد کرو گے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اب اس کا بھی اظہار ہونا چاہیے، اور اظہار کا ایک طریقہ میں نے اپنے دوستوں سے بتایا۔
آج بھی میں نے ایک جگہ کہا، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سب کے گھر ہیں یا نہیں؟ وہی بولے جس کے ہیں، سب کا گھر ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو ذرا، نیچے کر لو۔ اپنے گھر میں با اختیار ہو بے اختیار ہو؟ سب تو با اختیار نہیں ہو، سب تو با اختیار بھائی اپنے گھر میں با اختیار ہو؟ صحیح بولو، نہیں بول رہے نا؟ ظاہر ہے جو نہیں بول رہے بے اختیار ہے۔ اگر اپنے گھر میں با اختیار ہو اور گھر بھی ہے تو اس گھر کے اوپر صحابہ کی عظمت والا پرچم لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ لگنا چاہیے۔ کسی دکان میں با اختیار ہو تو وہاں بھی، کسی محلے میں با اختیار ہو تو وہاں بھی، کسی گلی میں با اختیار ہو تو وہاں بھی، کسی چوک میں با اختیار ہو تو وہاں بھی۔ اچھا گھر کے اندر ہی با اختیار ہو باہر بھی؟ گھر کے اندر کی حدود میں با اختیار ہو باہر کی چار دیواری میں بھی؟ اگر با اختیار ہو تو پھر اپنی دیوار پہ لکھو گے میں نوکر، میں نوکر۔ جب دشمن گزرے تو اسے پتا چلے یہ گھر منکر کا نہیں ہے، یہ گھر منکر کا نہیں ہے، اسے پتا چل جائے یہ گھر کس کا ہے۔ اور اگلی بات، ایک بات اور لکھو، میرا دل چاہتا ہے کراچی سے لے کر گلگت کے پہاڑوں تک یہ بات تو لکھی جانی چاہیے۔ وہ کیا بات؟ وہ یہ لکھو کہ جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا، نبی کا پیغام دیا، دل کی گہرائیوں سے ہاتھ کو یہاں رکھ کر انہیں کہا کرو سلام 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 اے صحابہ کرام، سلام سلام سلام۔ یہ سلام کے حقدار ہیں یا نہیں؟ یوں نہیں کہتا، اللہ نے کہا فقل، محبوب کہہ دے سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ پیچھے تفصیلی واقعہ ہے، کسی نے کہا انہیں اٹھا دو، انہیں بٹھا دو، انہیں اٹھا دو، انہیں بٹھا دو، غریبوں کو اٹھا دو، مالداروں کو بٹھا دو۔ قرآن اترا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ کہہ کر قرآن آگے گیا، فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب آگے گیا، آگے چل کر محبوب سے کہا فَقُلْ، ان کی دل آزاری ہوئی ہے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے انہیں اٹھانے کا، ان کی دل آزاری ہوئی ہے، مبا اب کیا کروں؟ فرمایا فَقُلْ فَقُلْ، اب ان سے کہہ دیجئے، حکم ہے، امر ہے، فَقُلْ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلام ہو۔ یوں نہیں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، جاؤ اپنے دیواروں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر لکھ دینا سلام سلام اے صحابہ کرام۔ یہ لکھو گے؟ آنے والے دنوں میں رکنیت سازی آنے والی ہے، کچھ دنوں بعد سب رکن بنو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت، سب بنو گے؟ سب بنو گے؟ کوشش کرو گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ علماء نے، بزرگوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی، ہم بھی صحابہ کے غلام، کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر یونٹیں بناؤ گے؟ ہر علاقے میں یونٹ بناؤ گے؟ میں نے تقریر چھوڑ دی ہے، میں کچھ تقریر کرنا چاہتا ہوں بعد میں، جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے علاقے میں رکنیت سازی ہوئی ہے 1000، کتنی؟ 1000 نوجوان فارم فل کرے گا، رکنیت سازی کروا کے اپنا نام غلامان صحابہ میں
اونچی 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 اونچی، صرف اس بستی کی بات کر رہا ہوں، ہر بستی یہ پیغام دے رہا ہوں، آنے والا وقت انشاءاللہ العزیز پاکستان میں اسلام کے سپاہیوں اور صحابہ کے غلاموں کا ہوگا۔ آج ہونے والی گلگت کی بدماشی، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ، شہر بر پشاور کی طرف ہونے والے واقعات، ملک میں بدامنی انتشار، بحرین، لبنان، شام، ایران، اسی طرح دیگر عرب ممالک کے اندر ہونے والے خلفشار، اس میں اٹھنے والی اس بدماشی کو روکنا ہوگا نہیں روکنا ہوگا؟ پورے تہران میں ایک مسجد سنیوں کی نہیں ہے، اور اگلی بات تو میں بتاؤں، ایک مسجد بھی نہیں ہے، اور اس سے پہلے جمعے کی نماز پاکستانی سفارت خانے میں ہوتی تھی، اور اب پاکستانی سفارت خانے میں بھی جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات بتاؤں کہ تہران جہاں سنیوں کی ایک مسجد بھی نہیں ہے، وہاں یہودیوں کے کئی عبادت خانے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، سنیوں کی مسجد نہیں تو یہودیوں کے عبادت خانے کیوں ہیں؟ سنیوں سے نفرت تو یہودیوں سے پیار کیوں ہے؟ اسرائیل کے ساتھ لڑائی تو اسرائیل سے وہاں دوستی کیوں ہے؟ یہودیوں سے جھگڑا تو یہودیوں کے لیے وہاں خصوصی تعمیر علاقے تعمیر کیوں ہو رہے؟ غور کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے بنیاد میں کہا تھا، یہ سبائی اور تبرعی تحریک یہودیوں نے شروع کی ہے، اس کا انجام یہودی پورا کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم نے عزم کرنا ہے، یہودیوں کے ان چینوں کو، ایجنٹوں کو ہم روک کے دکھائیں گے۔ دکھاؤ گے نہیں دکھاؤ ہم یناصرو، یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہم القاصد سے قبول منظور فرما، آنے والوں کا آنا قبول فرما، کہنے والوں کا کہنا قبول فرما، تعاون والوں کا تعاون قبول فرما۔ العالمین جن لوگوں نے انعقاد کیا اس کے قبول فرما، مول صاحب کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین انہیں مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم صاحب کو صحابہ کا سچا غلام بنا، یا اللہ سچا غلام بنا۔ الہ العالمین یا رب العالمین جو کمی کوتاہی تو اسے معاف فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں شہادت کی زندگی نصیب فرما، جب دنیا سے جائیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔